السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ میں سگیر گوگرو ناظرین، میں آپ کے سامنے کھچڑی سی رپورٹ لے کے آتا ہوں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں دنیا بھر کی جتنی بھی تمام بڑی بڑی نیوزیں ہوتی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ساری کی ساری نیوز جو ہے وہ آپ کو ثبوت کے ساتھ دی جائیں، اور جلدی سے جلدی جو ہے وہ آپ کا ٹائم بچاتے ہوئے جلدی سے جلدی آپ سے تمام جتنی بھی بڑی بڑی خبریں ہیں وہ شیئر کی جائیں۔ دوستو، میں نے آپ کو اپنے پچھلے ولاگ میں بتایا تھا کہ ترکی اور بھارت کے جو رشتے ہیں وہ خراب ہو سکتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ جو بھارت ہے وہ اس کے جو جے شنکر ہیں وہ جو گئے تھے ادھر سائپرس میں، تو سائپرس کا جو ہے وہ ترکی سے پہلے سے ہی کلیش ہے، ان دونوں کی آپس میں بالکل بھی نہیں بنتی، اور وہ آپس میں جو ہے کافی گمبھیر حالت میں، یعنی کہ بس اس طرح سے ان کا آپس میں کلیش رہتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے دشمن مانے جاتے ہیں۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ سائپرس کا جو آدھا حصہ ہے وہ ترکی کے پاس ہے اور آدھا جو ہے وہ سائپرس ان کے پاس ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ترکی اور سائپرس کی جو ہے وہ آپس میں گہری دشمنی ہے، تو ایسی سچویشن میں بھارت کے جے شنکر جو ہے وہ پہنچے ہیں سائپرس، اور سائپرس کے ساتھ وہ بڑی ڈیلز کر سکتے ہیں جس میں ڈیفینس سسٹم اور بڑے بڑے ہتھیار جو ہے وہ ان کو دے بھی سکتے ہیں، اور جو ان کے پاس ہتھیار ہیں وہ ان سے لے بھی سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ترکی بھڑک سکتا ہے بھارت پہ۔ تو دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بھارت ہر جگہ پہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف پراپیگنڈے ہمیشہ سے کرتا ہے، جہاں بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ ضرور وہاں پہ پاکستان کی بات کرتا ہے۔ تو جے شنکر نے جو ہے وہاں پہ بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ پاکستان اور چین جو ہے یہ دونوں دہشت گرد ملک ہیں، اور ان دونوں پہ ہماری گہری نظر ہے، اور ہم جو ہے ہر طرح سے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے یا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دوستو، بات یہ ہے کہ بھارت کو جو ہے نا بس موقع چاہیے پاکستان کے بارے میں بات کرنے کا، تو ہر جگہ پہ وہ پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور ویسے تو سارے ملک جتنے بھی ممالک ہیں وہ جانتے ہیں پاکستان کو، اور سب کو یہ پتہ ہے کہ پاکستان پر امن اور پرسکون ملک ہے، اور وہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف رہتا ہے، اور پاکستان نے آپ جانتے ہیں کہ کتنی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے، دہشت گردی ختم کرنے کے لیے۔ تو دوستو، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے اس عمل سے جو ہے ان کو کوئی فائدہ ہونے والا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے فائدہ ہر پلیٹ فارم پہ پاکستان اور پاکستانیوں کا ہی ہوگا۔ دوستو، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا، نیپال اور بھارت کے رشتے بھی جو ہیں وہ کافی گمبھیر ہوتے جا رہے ہیں، اور نیپال جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھارت نے ہمارے کافی سارے علاقے ہیں جس پہ قبضہ کیے ہوئے ہیں، اور ہم وہ ہے اسے واپس لیں گے۔ اور دوستو، ایسی صورتحال میں چین بھی جو ہے وہ کافی عرصہ سے نیپال میں ہی ہے، اور نیپال میں مطلب بزنس کے طور پہ نیپال کے ساتھ ہے، اور وہاں پہ اپنے بزنس کرتا ہے، ٹریڈ ہے نیپال کے ساتھ چائنا کا۔ تو چین نے جو ہے وہاں پہ ایک بڑا ایئرپورٹ بنایا ہے، اور یہ ایئرپورٹ جو ہے کل ہی اس کا افتتاح ہوا ہے، اور چین نے جو ہے اس کو کافی ایک بڑا ایئرپورٹ بنا کے نیپال کو جو ہے اور مضبوط کر دیا ہے۔ تو نارتھ کوریا نے جو ہے پھر سے 4 اپنی بیلسٹک میزائلیں جو ان کا ٹیسٹ کیا ہے نیو ایئر کے موقع پہ، اور وہاں کے جو کنگ جون ہیں انہوں نے یہ صاف کہا ہے کہ ہم جو ہے اس سال بھی یعنی کہ 2023 میں بھی اپنی جو ہے وہ تیاری مکمل رکھیں گے، اور اس سے بھی خطرناک اور بھیانک قسم کی میزائلیں جو ہے وہ بنائیں گے، اور یہ ہمارا جو ہے وہ اس کو جاپان کو اور شمالی کوریا کو جو ہے یہ بہت بڑا جھٹکا ہے ان کے لیے۔ اور ایسی صورتحال میں دوستو جاپان جو ہے وہ پھر سے پتلا سا گیا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جب بھی نارتھ کوریا جو ہے وہ کوئی میزائل ٹیسٹ کرتا ہے تو جاپان اور جو شمالی کوریا ہے اس میں جو ہے وہ اتھل پتھل سی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی صورت میں جاپان نے جو ہے وہ یہ کہا ہے کہ ہم 2035 تک جو ہے اپنے ہتھیار بہت خطرناک قسم کے بنا لیں گے، اور یہ ہتھیار ہمارے چین اور نارتھ کوریا کا مقابلہ کرنے کے لیے ہوں گے۔ ناظرین، نارتھ کوریا کی بات آئی گئی ہے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ نارتھ کوریا کے بارے میں شاید کم ہی لوگوں کو اس بات کا پتہ ہو، تو وہاں پہ جو ہے ہر چیز جو ہے وہ گورنمنٹ کے اپروول سے ہوتی ہے، گورنمنٹ اس کو پاس کرتی ہے، اور پھر وہ آپ کپڑے پہن سکتے ہیں، اور جو آپ کی ہیئر کٹنگ ہوتی ہے، آپ کا جو ہیئر سٹائل ہے وہ بھی گورنمنٹ کی مرضی سے ہوتا ہے، جو جیسی گورنمنٹ چاہتی ہے ویسے ہی آپ بال کٹوائیں گے، یعنی کہ بال کٹنگ بھی آپ جو ہے وہ گورنمنٹ کی مرضی سے کروائیں گے، آپ جو ڈریسنگ کرتے ہیں، جو کپڑے پہنتے ہیں وہ بھی آپ گورنمنٹ کی مرضی سے پہنتے ہیں۔ نارتھ کوریا کی بات کر رہا ہوں۔
اور دوستوں میں آپ کو بتاتے چلوں کہ اب وہاں پہ جو ہے جو بچے ہوں گے ان بچوں کا نام جو ہے وہ بھی ویپنز کے نام پہ رکھا جائے گا، جیسا کہ کسی کا نام ہو گیا مارٹر، کسی کا نام ہو گیا سنیپر، کسی کا نام SMG، کسی کا نام ایٹم بم بھی ہو سکتا ہے، اور اس طرح کے جو ہیں وہ اپنے بچوں کے نام جو ہیں وہ بھی اب ہتھیاروں کے نام پہ رکھیں گے۔ تو ناظرین آپ اسامہ بن لادن کو جانتے ہی ہوں گے۔ اسامہ بن لادن جو تھے ان پہ جو ہے وہ جنہوں نے 26/11 والا جو معاملہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ، تو انہوں نے جو ہے وہ ان پہ جو ہے وہ اٹیک کرنے والا تھا یو کے کی انٹیلیجنٹ جو تھی، اس نے پوری طرح سے تیاری کر لی تھی اسامہ بن لادن پہ اٹیک کرنے کی، ان کو قتل کرنے کی، ان کو مارنے کی۔ تو جب وہ اٹیک کرنے والے تھے یا پوری طرح سے ان کی تیاری مکمل ہو چکی تھی، تو اس ٹائم جو ہے وہ امریکہ نے ہی UK کو منع کر دیا تھا کہ آپ اسامہ بن لادن کو کا قتل نہیں کریں گے اور آپ جو ہے ان کو شہید نہیں کریں گے۔ تو وہ اٹیک جو ہے وہ فیل ہونے کے بعد دوستو اسامہ بن لادن نے جو ہے وہ 26/11 والا معاملہ جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کا US سے الگ ہو گیا۔ آگے آپ سمجھ ہی سکتے ہیں دوستوں کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو اگر امریکہ جو ہے وہ UK کو نہ روکتا تو اس کا جو ہے وہ U اور S الگ الگ نہ ہوتے اور امریکہ کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ اور دوستوں میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ چین کے اور امریکہ کے جو فائٹر جیٹ تھے وہ آپس میں بالکل آمنے سامنے آ گئے تھے، اور تھوڑا ہی ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ فاصلہ رہ چکا تھا، اور اب جو ہے چین نے ایک تصویر جاری کی ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور چین نے یہ کہا ہے کہ جو کچھ ہوا سو ہو گیا، اور اتنا بڑا معاملہ نہیں تھا جتنا کہ امریکہ جو ہے اس کو توڑ مروڑ کے اور اس کو بہت بڑھا چڑھا کے جو ہے وہ بیان کر رہا ہے، اور اس کو جو ہے وہ کافی جو ہے وہ طول دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن اگلی افسوسناک خبر میں اگر آپ کو بتا دوں تو وہ یہ ہے کہ افغانستان کے کابل کے ایک ایئرپورٹ پہ دھماکہ ہوا ہے، اور یہ کافی بڑا دھماکہ تھا، کافی خطرناک قسم کا دھماکہ تھا، جس میں جو ہے وہ 10 لوگ شہید ہو چکے ہیں اور 50 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہیں اور سیریس حالت میں جو ہے وہ اسپتال میں ایڈمٹ کیے جا چکے ہیں۔ چلو تو اگلی خبر یہ ہے کہ یوگانڈا میں نیو ایئر سیلیبریشن ہو رہا تھا، وہاں پہ جو ہے وہ بھگدڑ مچنے کی وجہ سے 9 بندے جو ہیں وہ دب کر مر گئے ہیں۔ ناظرین اگلی خبر میں آپ کو بتاتا چلوں اچھی خبر ہے۔ اچھی خبر یہ ہے کہ روس نے جو ہے وہ ترکی اور سیریا کے درمیان میں جو ہے وہ پیس ٹاک کروا دی، ان کی جو ہے وہ بات چیت کے ذریعے جو ہے ان کا مسئلہ حل کروا دیا۔ اب جو ترکی کے جو فوجی سیریا میں تھے اب وہ وہاں سے واپس آ جائیں گے، اور جو ہے وہ رجب طیب نے یہ کہا ہے کہ تھوڑی عرصہ میں یعنی کہ اگلے ہی مہینے جو ہے وہ ہم پھر سے جو ہے سیریا کے ساتھ ایک اور میٹنگ کریں گے، جس میں جو ہے ہمارے باقی بچے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو حل کیا جائے گا اور ان کے بارے میں جو ہے وہ بات چیت کی جائے گی۔ اور روس نے جو ہے یہ ایک اچھا قدم اٹھایا ہے، اور کافی اچھا کام کرتے ہوئے اس نے جو ہے وہ سوریا اور ترکی کی جو ہے وہ پیس ٹاک کروا دی ہے، اور اس سے جو ہے اب ان میں سے جو ترکی ہے وہ سیریا سے واپس آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ترکی جو ہے وہ بہت ترقی کر چکا ہے، ہتھیاروں کے معاملے میں جو ہے وہ ترکی بہت آگے جا چکا ہے۔ ترکی کے پاس بہت اچھے ڈرون ہیں، اور 27 ممالک ایسے ہیں جن کے پاس ترکی کا TB2 ڈرون ہے، اور جو بختیار TB2 ڈرون جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں ترکی نے جو ہے ڈیفینس سسٹم بنایا ہے، ایک بہت ہی اچھے قسم کا ڈیفینس سسٹم، جس کا کہا جاتا ہے کہ جس کا نام جو ہے وہ سنائپر ہے، جس کی رینج جو ہے وہ 100 کلومیٹر ہے، اور یہ آئرن ڈوم کی طرح کام کرتا ہے، اور ترکی جو ہے وہ اس پہ مزید کام کرے گا اس کو بڑا کر کے، اور یہ جو ہے S-400 کی طرح کا یہ ڈیفینس سسٹم ترکی بنائے گا، اور اس پہ جو ہے اب ترکی نے کام شروع کر دیا ہے۔ تو ناظرین اگلی خبر میں آپ کو ایران سے دوں گا۔ ایران میں ایک بورڈ ہے جس کو چابہار کہا جاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ پہلی دفعہ چین کا ایک بڑا شپ آیا جو سامان سے لادا ہوا تھا، جو پوری طرح سے سامان میں بھرا ہوا تھا۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ بھارت نے جو ہے وہ اعتراض کیا ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ نہیں آ سکتا۔ اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ بورڈ جو ہے یہ چین، بھارت اور پاکستان تینوں ملکوں کے لیے جو ہے یہ کافی اہمیت رکھتا ہے، اور اس بورڈ پہ جو ہے وہ بھارت نے کافی موٹی رقم لگائی تھی، یعنی کہ اس نے کافی سارے پیسے جو ہے وہ اس بورڈ پہ انویسٹ کیے تھے۔ تو
اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس بورڈ پہ جو ہے وہ چین نہیں آ سکتا، لیکن بھارت جو ہے وہ چین کو روک ہی نہیں سکتا کیونکہ انٹرنیشنل لا کے خلاف ہے یہ۔ ایسا کوئی بھی قانون نہیں ہے کہ اس بورڈ پہ جو ہے وہ پاکستان یا چین نہیں آ سکتے، صرف بھارت آ سکتا ہے، اور انٹرنیشنل لا کے مطابق جو ہے وہ بھارت چین کو روک نہیں سکتا اس پہ آگے اپنا بزنس کرنے سے۔ اگلی خبر میں آپ کو دیتا چلوں کہ بھارت کی ایک جرنلسٹ ہیں جن کا نام دعا ایوب ہے، انہوں نے جو ہے امریکہ میں جو ہے وہ بھارت کی کافی درگت لگائی ہے۔ انہوں نے جو ہے بھارت کے خلاف کافی جو ہے وہ تلخ اور سخت لہجے والی باتیں کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ مودی جو ہے اس کی حکومت جو ہے وہ بہت فاشسٹ ہے، اس کی حکومت میں کوئی بھی صحافی جو ہے وہ آزاد نہیں ہے، کوئی بھی صحافی جو ہے وہ سچی بات نہیں کر سکتا، کوئی بھی صحافی جو ہے وہ ان کے خلاف سچ جو ہے وہ دکھا نہیں سکتا۔ اگر کوئی بھی صحافی کوئی ایسی نیوز رپورٹ کرتا ہے جو مودی یا اس کی پارٹی کے خلاف ہوتی ہے تو وہ شام سے پہلے ہی اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ وہ 6 سے 7 گھنٹے کے اندر ہی اٹھا لیا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کو نظر نہیں آتا، اس کو جو ہے پوری طرح سے غائب کر دیا جاتا ہے۔ اور اس نے یہ بھی کہا ہے کہ مودی کی حکومت جو ہے وہ بھارت کے لیے جو ہے وہ کافی مشکلات کا سما جو ہے وہ بنا رہی ہے۔ تو ناظرین آج کے لیے ابھی کے لیے اپنے اس میزبان کو اجازت دیجیے، اور جاتے آپ سے ریکویسٹ اتنی ہے کہ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔